حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين به وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات الله عزیزان محترم خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی شب جمعہ بھی ہے شب دعا بھی ہے شب مغفرت بھی ہے ماہ رجب کی آخری رات بھی ہے انشاءاللہ کہ آپ نے ماہ رجب سے استفادہ لیا ہوگا فائدہ اٹھایا ہوگا کیونکہ یہ مہینہ پروردگار نے اسے اپنے آپ سے نسبت دی ہے رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے اور یقیناً اس میں اعمال ہیں جہاں بہت ساری مناسبتیں ہیں وہاں خدا نے رجب کی ہواؤں میں استغفار رکھا ہوا ہے استغفار کرو توبہ کرو صبح بھی کرو شام بھی کرو کیوں؟ کیونکہ خدا پاک کرنا چاہتا ہے خدا طہارت تطہیر دینا چاہتا ہے اس لیے خدا نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں اس کو اتارا کہ جو طہارت دے گا جو کہ ہر چیز کو پاک کرے گا وہ ہم بھی بہرحال ایک دن رہ گیا اگر آپ روزہ نہیں رکھا ماہ رجب کا تو ایک روزہ رکھ لیں کیونکہ ماہ رجب کا روزہ قبر کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی اللہ نے محترم یہ ساری چیزیں ہوا میں بکھر جائیں گی وہاں عمل کا سوال کیا جائے گا علی کل کا کل ایمان ہے امام المتقین ہے متقیوں کا امام امیر المومنین ہے یعنی مومنوں کا امیر ہے ہمیں کیا چاہیے متقی بنے گے تو ہمارا امام ہے مومن بنیں گے تو ہمارا امیر ہے کیسے بنیں گے مومن کیسے بنیں گے متقی اتنی ہم مولا سے محبت کرتے ہیں لیکن جشن بھی مولائی کے نام پر ہے اور انشاءاللہ خدا قبول بھی کرے آپ نے بہترین محفل سجائی ہوئی اور اتنی دیر سے پڑھنے والے منتبر شعر اشعار اپنے طریقے سے اپنی محبت اور ولایت کا اظہار کر رہے تھے ہر شخص کا اپنا طریقہ ہے اس کی روش ہے لیکن وہ طریقہ ہے جسے خود امیر چاہتے ہیں ہمیں اس کو بھی اپنے آپ کو توجہ دیتے ہیں عزیزان محترم امام المتقین یعنی وہ کہ جو متقیوں کا امام ہے امام نے متقیوں کی صفات بیان کی امام نے متقیوں کی صفات بیان کی خطبہ ہے نہج البلاغہ میں اس کا نام خطبہ حمام ہے حمام ایک شخص تھا کہ جسے امام نے خطبہ بیان کیا تو مولا کی خدمت میں آیا تھا اس نے کہا مولا متقین کی صفات کیا ہو امام نے صفات بیان کی وہ صفات ایسی تھی ظاہر ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اس چیزوں کو سنتے ہیں لیکن شاید ہمارا عمل اتنا اچھا نہیں ہے وہ سن کر مر گیا خطبہ حمام
آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو نجف میں آئے جب نئے تو حرم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ایک دروازے میں، دیکھا ایک طالب علم ہے جو ٹیڑھا چل رہا ہے، تو وہاں پہ جو نیچے دکان میں لوگ چیزیں بیچتے تھے سڑکوں پہ، ابھی بھی جائیں لوگ سڑکوں پہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے پوچھا کہ میں نے تو اس کو تھوڑے دنوں پہلے دیکھا تھا، یہ جو سالم تھا اس کو کیا ہوا؟ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں۔ حمام یعنی وہ ایسے شخص متقی بنتے ہیں۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ملا قلی حسین ہمدانی کے درس سے آ رہا ہے۔ یہ ملا قلی حسین ہمدانی کون؟ جنہوں نے 300 ولی بنائے، ولی طالب علم نہیں، ولی کہاں سے بنائے؟ باب علم کے در پہ بیٹھے۔ باب علم ہے، علم کہاں سے ملے گا؟ یہیں سے ملے گا، اور کہیں نہیں ہے علم۔ در یہی ہے، اس در کو جو چھوڑے گا وہ در بدر رہے گا۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی، علی در ہے، علی دروازہ ہے، لیکن دروازے سے اندر آؤ۔ ہم باہر کھڑے ہیں، ہم تو بابا کر رہے ہیں باہر کھڑے، دروازہ بڑا اچھا ہے، لکڑی بڑی اچھی ہے، ہیرے لگے ہوئے ہیں، بڑا کام ہوا ہے، بھائی اندر آؤ۔ ایک اندر نہیں آ رہا، باہر کھڑا ہوا ہے، دوسرا دروازے کے بغیر آنے کے چکر میں۔ دونوں ہی نہیں آ رہے۔ رسول کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں، علم کا شہر رسول فرما رہے میں ہوں۔ ہم کہاں؟ یہی مسئلہ ہے کہ کلام حمام متقی، کیا وجوہات تھی کہ لوگوں نے امام کا ساتھ دیا اور کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے امام کو چھوڑ دیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اصل جشن ولایت کا ظہور ہے، اصل غدیر کا تکامل ظہور ہے۔ بھائی غدیر میں کیا ہوا؟ کبھی سب کو ادھر روکو، جو پیچھے چلے گئے ان کو بلاؤ، جو آگے گئے ان کو جمع کرو، ایک پالان کا ممبر بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ خدا نے کہا ہے بلغ ما انزل الیک، اے رسول بیان کیجئے، ابلاغ کیجئے جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا کوئی رسالت کا کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا۔ یہ رسول یعنی 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں، خود بھی کوئی کام انجام نہیں دیا، کوئی کام انجام جمع کیا، اقرار دلایا، مگر کیا غدیر حاکم ہوئی؟ نہیں ہوئی، لوگ بھول گئے تھوڑے دنوں میں۔ تو کیا وہ غدیر ایسی تھی؟ نہیں، ہر زمانے کے امام اسی غدیر کے لیے آیا ہے۔ کربلا ابتدا غدیر ہے، انتہا ظہور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کی حاکمیت ہو تو پھر آپ کو ظہور کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو متصل کرنا پڑے گا۔ ہم مولا متقیان سے کتنے متصل ہیں؟ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، امام سب کے ہیں، مولا سب کے ہیں، ولایت سب کے لیے۔ بھائی ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہم نے بانٹ دیا، خدا نے تھوڑی بھیجا تھا دین سے، خدا نے تو ایک دین دیا تھا، یہ تو ہم نے خود اپنی چیزوں کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری محفل جشن ایسے ہو ہر کوئی آئے، ورنہ آپ اگر ایسا جشن غدیر منائیں جس سے دوسرے لوگ نہ آ پائیں تو آپ قصوروار ہیں ولایت سے دور کرنے میں۔ آپ قصوروار ہیں، آپ جشن غدیر منا رہے ہیں اور آپ بھگا رہے لوگوں کو، تو کل کو وہ کیسے آئے گا امام کے قریب؟ کس کا قصور ہے؟ آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا اپنا عقیدہ چھوڑو، آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ اپنی نا، لیکن طریقہ، وقت، ادب، احترام، اس کا کیا قصور ہے؟ 1400 سال پہلے کسی نے کچھ کیا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں آپ بگا رہے ہو بھائی؟ جس نے کیا اس پہ خبر رہا،
اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو آنے دو، اور جہاں جو بات کر رہی ہے وہاں کرو، ہے نا؟ اور جب فضائل اتنے ہو تو نجاستوں کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری محفل دوسروں سے شروع ہوئی، دوسروں میں ختم ہو رہی ہے، تمہارے پاس مطلب کچھ ہے ہی نہیں اپنے لیے۔ بھائی کس کو سنا رہے ہو؟ جو بیٹھے ان کو محسوس ہونے دو، اس کو سناتے ہو جو آتا ہی نہیں۔ مرتضی علی صاحب فرماتے تھے 75% ہماری مجلس میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے جو یہاں موجود نہیں ہوتا، اور جو بیچارے آئے ان کو کچھ بھی نہیں سناتے۔ بھائی آپ ان کو تو لے کے چلو کارواں کی طرف۔ وہ ایک امامت نظام ہے کائنات کو آخرت کی طرف لے کے جانے کا، امام کی طرف ہو تو امام کہتے کس ہیں؟ کیا ہے امام؟ کہ جو امام کو پہچان گیا وہ مر کٹنے کو تیار ہے، مرتا نہیں ہے وہ۔ ایام شعبان آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ساری ولادتیں گویا کربلا کی تیاریاں ہیں، سب ولادتیں۔ کربلا کیوں کٹنے کو تیار ہے شخص؟ کیوں مرنے کو تیار ہے؟ 70 دفعہ مارے جائیں، 70 دفعہ زندہ ہوں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے مولا۔ کیوں؟ امام کو پہچان گئے تھے۔ آج اگر ہم اپنے امام کو پہچان جائیں، ہمیں کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ ہم ماضی میں زیادہ رہتے ہیں۔ ہماری محفلیں مجلسیں بھی ماضی کی ہے۔ بھائی فیوچرسٹک سوچو، آگے کا سوچو۔ دنیا میٹاورس کی طرف جا رہی ہے، ٹیلی پورٹ میٹرکس ہو چکا ہے، دنیا ہواؤں میں فضاؤں میں 300 آئلینڈ دیکھ چکی ہے، $8 ٹریلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ابھی تک ہواؤں فضاؤں میں جنگ ہو رہی ہے۔ اس ٹائم جو ہوا کو کنٹرول میں کرنا ہے، ہوا کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ ایک ڈرون اڑا ہے، آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہوا کے ذریعے سے کریں گے نا۔ تو اتنی آپ کے اندر طاقت ہو کہ ہوا کے اندر آپ 300 پاسورڈ توڑ دو۔ زمانے کا امام ہے نا، تو زمانے کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ تو کون آپ کو دے گا؟ اگر امام سے متصل ہو گئے، جس نے یہ کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے متصل تو ہو، اپنے آپ کو جوڑو، تمہارے لیے سارے راست کھول دے گا۔ لیکن ہم تو ابھی آپس میں ایک اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں، خدا حافظ۔ دین کو ہم نے مذاق بنا لیا آپ کے سامنے، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے سے لڑائیاں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے، دوسرا فرقہ تیسرے کو کہتا ہے۔ مومن جو اپنے آپس کے اندر مسائل کے شکار ہیں، ایک عالم کو، ایک ذاکر کو، ایک نوح خان کو، ایک شاعر کو ختم، دوست ختم، سٹوری ختم، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ یہاں اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی، اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا، امت سیدھی ہو جائے، امت بیدار ہو جائے۔ مگر نہیں، ہمیں احساس نہیں، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں، صبح شام ہو رہی ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں کیا اس سے مولانا کیوں ٹینشن دے رہے ہیں؟ زندگی پہلے بڑی ٹینشن ہے، آپ ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ 1185 سال ہو گئے، وہ یوسف زہرا تنہائی میں ہے، تنہائی میں۔ آپ غدیر کا جشن منا رہے ہیں کیونکہ مولا بہت نہیں کرا، تو اصل وارث تو وہی ہے۔ اب آپ پوری دنیا میں کیسے قبضہ کریں گے؟ آپ کیسے قبضہ کریں گے؟ اِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ غالب آ کر رہے گا۔ کیسے غالب آئے گا؟ معجزہ ہوگا۔ تو معجزہ ہونا تو پروردگار پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا پہلے معجزہ؟ کہا جب تک امت تیار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ صحابی کہتا ہے کہ میں جنت البقیع سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں نے دیکھا کہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے حضرت حمزہ شہید کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا موقع اچھا ہے ایک سوال پوچھوں،
میں نے بیوی سے سوال کیا، بیوی مولا کائنات نے قیام کیوں نہیں کیا؟ بیوی نے کہا کہ دیکھو امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے، لوگ چل کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ جا کے لوگوں کا طواف، امت امام کے پاس جاتی ہے، امام امت کے پاس نہیں آتا۔ تو کیا امت تیار ہے؟ کتنی تیار ہے؟ ہماری کہنا بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، کتنے آپ کے سامنے حالات دنیا میں کتنے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ کیا ہماری فریکوینسی سسٹم کے ساتھ ہے؟ کیا ہم ولایت کے نظام کو حاکم کرنے کے لیے شعروں کے علاوہ معذرت کے ساتھ صرف ہمارے بری بات کیا اشعار احمد کو پسند تھے، شاعروں کو پیسے ہدیہ دیتے تھے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن شعروں کے علاوہ ہم حاکمیت ولایت کو کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پریکٹیکلی عملی طور پر ایجوکیشن میں، سوسائٹی میں، رفاہ میں، میڈیکل میں، آئی ٹی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، رپورٹس میں، ڈیجیٹل سسٹم۔ پھر آپ کس امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کہاں آئے گا؟ آپ سمجھتے ہیں امام کہاں آئے گا؟ زمانے کا امام ہے، اس کے مقابلے کا یزید اور شمر زمانے کا ہے، زمانے کا ہے، وہ جس کے پاس ڈرون بنے ہوئے، ڈوم بنائے ہوئے، ساری چیزیں بنائی ہوئی، وہ اس کے مقابلے میں ہے۔ اس کو کیسے توڑیں گے آپ؟ کہاں امام کو بلائیں گے؟ امام کہاں تو نہیں ملتا؟ جہاں 11 امام آئے، لوگوں نے جتنا ساتھ دے سکتے دیا، ورنہ امام کو زندان میں کوئی زہر دے دیا امام کو۔ کیا آپ بھی امام کو بلائیں گے اور چھوڑ دیں گے اپنی زندگی میں مصروف؟ اور امام نے کہاں آنا ہے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ سیکیور ہے، مولا کو کیا سیکیورٹی چاہیے؟ مولا کو سیکیورٹی نہیں چاہیے تو مولا کائنات اپنے ساتھ 5000 تلوار والے جنگجو لے کے چلتے تھے جو دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے۔ امام کو سیکیورٹی نہیں چاہیے، امام کو امت چاہیے حکومت کے لیے، نظام الہی ہے۔ تو آپ کوئی آپ اٹھے گا، کوئی بنے گا نا مولا میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں جب آپ حکومت بنائیں گے تو میں شہر کا میئر بن سکتا ہوں، میں شہر کی سڑکیں صحیح کر سکتا ہوں، میں پولوشن کنٹرول کر سکتا ہوں، میں نوائز کنٹرول کر سکتا ہوں، میں ڈیجیٹل گاڑیاں بنا سکتا ہوں، پولوشن نہیں ہوگی، میں فضاؤں کے اندر چیزوں کو اڑا سکتا ہوں، میں لوگوں کو آسانیاں دے سکتا ہوں، اور یہ جو معاشرے میں فساد ہو رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، میں اس کو روک سکتا ہوں مولا۔ یہ جو فساد اخلاقی ہے، یہ جو آج آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے جو کہ ظاہری طور پر فائدہ ہے لیکن اس سے زیادہ نقصان ہے، یہ جو فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ جو بے حیائی برائی ہے، اس کو روکے گا کون؟ کون روکے گا؟ آٹومیٹک رک جائے گا؟ کوئی تو امام کے ساتھ ہوں گے، تو کون ہوں گے؟ مارس سے اتریں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، یہیں سے آئیں گے، یہیں مجلسوں سے اور کہاں سے آئیں گے؟ تو امام ہم سب کا انتظار کر رہے ہیں، ایک حر کا انتظار ہے، ایک حر کا انتظار، ایک آ جائے چھوڑ کے آنا پڑے گا، سب دینا پڑے گا، لیکن اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں پتا امام کب آئے، جو حالات چل رہے ہیں اس وقت اتنا تو پتا ہے کہ ظہور نزدیک ہے۔ یہ جو شور ہو رہا ہے نا اس پر جنگ کے نظارے بن چکے ہیں، ظہور نزدیک ہے، لیکن کب ہے نہیں پتا۔ وہ آواز کب آئے گی؟ انا بقیت اللہ، کبھی بھی آ جائے گی، تو کان صاف ہے سننے کے لیے۔ کیا میں خدا نخواستہ گناہ تو نہیں کر رہا اور انتظار کر رہا ہوں خدا نخواستہ اسی وقت آواز آ گئی؟ بھائی آدمی جب تیار ہوتا ہے، فوج کیسے آپ کو بھرتی کرتی ہے؟
بھائی پہلے ٹیسٹ لیتی ہے، ٹریننگ لیتی ہے، ایسے یہ وہ ٹریننگ، پھر ٹیسٹ لیتی ہے. اب آپ بولے نہیں میں تو تیاری نہیں کر رہا، پیسے پاس نہیں ہوگا، کال آ گیا، تیار ہو؟ بولے مجھے تو ٹائم دے، 5-6 مہینے میں تیاری کروں گا تو فٹنس ہوگی تو آؤں گا. یار ہم نے تو بولا تھا تیار ہو، ہم تو کبھی بھی کال کریں گے. دنیا کی ایک چھوٹی سی فوج، آپ کو ہر وقت الرٹ رہنا ہے اس کے لیے، اور جو کائنات کی سب سے بڑی فوج ہے اس کے لیے آپ کوئی فکر نہیں اور میں نے کچھ کرنا ہے. دعا تو میں کرتا ہوں، الجل مولا آ جائیے. کہاں ہے مولا؟ کس میں رہتا ہے؟ استاد دانش نے مجھ کو واقعہ کہ دیکھا ایک لڑکا، اس نے دیکھا کہ ٹیل پہ تھی، اسکرین تھی، دیکھا کہ کوئی سید جوان ہے. کہا کون؟ کہا میں تمہارا امام. کہا مولا؟ کہا آنا چاہتا ہوں گھر. کہا مجھے 5 منٹ دیجیے گا. اپنے گھر کی چیزوں کو سمیٹ رہا ہے. باہر نکلا، دیکھا امام گلی کے کونے پر خدا کی بارگاہ میں پروردگار میں نے سب کا دروازہ کھٹکھٹایا. کوئی کہتا ہے 3 منٹ، کوئی کہتا ہے 2 منٹ، کوئی میرے لیے تیار. حقیقت تو یہی ہے کہ امام کو دینا. کربلا کیوں بار بار سنتے ہیں؟ ان کی باتیں کرو جو ہر وقت اپنے آپ کو سبمٹ کر چکے تھے. سب مشن تھا. یہ نہیں کہا مسلم کو جب کوفہ کے بازار میں حضرت حبیب نے مظاہر نے کیا کہا؟ مسلم کیا کرنے آئے ہو؟ کہا خضاب لینے آئے ہو. کہا چلو کربلا میں حسین کے لیے آ گئے. ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا. مسلم گھر نہیں گئے کہ میں بیوی کو بتا کے آؤں، میں بچوں کو بتا کے آؤں، وہیں سے سیدھا کربلا. سبمیشن، امام سبمیشن کا نام ہے. اپنے آپ کو سرنڈر کرنا امام کا نام ہے. حضرت عباس کا علم یہی تو بتاتا ہے کہ جب بھی دیکھو سمجھ جاؤ امام کا مطیع جو ہوتا ہے اس کا علم پوری دنیا میں لگتا ہے. السلام علیکم یا عبد صالح. حضرت عباس کی زیارت ہے. مطیع للہ و رسول، اللہ کے مطیع، رسول کے مطیع. یہ اطاعت چاہیے. اب چاہے آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، باپ ہو، بیٹے ہو، ماں ہو، کوئی فرق نہیں. آپ اسکول میں پڑھتے ہو، یونیورسٹی پڑھتے ہو، آپ جاب کرتے ہو، کچھ بھی کوئی فرق. آپ موچی ہو، بڑائی ہو، کچھ نہیں فرق پڑتا. آپ صحیح ہو جائیں، امام خود آپ کے پاس آ جائے. وہ اصفہان کا ایک شخص جو کہ دکان کے باہر چیزیں بیچتا تھا، آیت اللہ نحوت کی اصفہانی نے عمل کیا کہ امام زمانہ کہاں ہے. تو دیکھا کہ مسجد کے باہر اس چیزیں بیچنے والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ امام ہے. امام نے ان کو اشارہ کیا کہ تم نہیں آنا. امام کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، کسی بھی طریقے سے بیٹھ جائے. کیوں؟ کیونکہ عمل اچھا ہو، عمل اچھا. ایک اور عالم دین نے بہت وظیفہ کیا کہ امام کی زیارت ہو. امام کی انہوں نے کہا کہ فلانے بازار فلانے دن چلے جاؤ، فلانے دکان ادھر پہنچ جاؤ، اس جگہ پہنچ جاؤ، اس شخص کو دیکھنا. تو بازار کیا؟ اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھی عورت ایک دیگ لے کے آئی اور جی اپنی دیگ بیچنے کے لیے. کوئی اس کو 4 درہم کہتا ہے، کوئی اس کو 3 درہم کہتا ہے، کوئی اس کو 5 درہم. وہ کہتی ہے مجھے 6 درہم چاہیے. کوئی اس کو خرید. ایک دکان میں گئی، اس نے کہا کہ لکھنے کی اس نے بھی قیمت اس کی وہی لگائی. اس نے کہا مگر مجھے 6 درہم چاہیے. کہا کیوں چاہیے؟ کہا میرا بچہ مریض ہے. کہا اچھا تمہاری تو دیکھ بڑی قیمتی ہے. کہا یہ تو 25 درہم کی ہے. کہا 25؟ ہاں 25 درہم کی ہے. یہ بازار والوں کو نہیں پتا. تو خوش ہو کے چلی گئی. یہ شخص جو پیچھے پیچھے تھا اس دکان پہ کہا تمہیں سودا کرنا نہیں آتا، تم اچھے کاروباری نہیں ہو. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا پورا بازار جو ہے 4-5 درہم سے زیادہ نہیں دے رہا، تم 25 درہم میں دیکھ خرید لی. کہا میں
نے دل بھی خریدی. تو میں جانتا ہوں 6 درہم اس کے چاہیے تھے, پھر وہ مریض ہے, اس کو کھانا بھی چاہیے ہوگا, اتنے دن وہ کام نہیں کر سکتا, اس کو پیسے چاہیے. میں نے اللہ کی رضا خریدی. اب ایسے ہو جاؤ, آواز آئی امام خود مل لیں گے. ہم ایسے ہیں کیا؟ ہماری ذات سے ہمارے اطراف میں لوگ خوش ہیں؟ مگر مولا متقیان کا قول نہیں ہے کہ زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں, اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. ایسا ہونا چاہیے نا آدمی کو کہ ایسا کردار ہے. کیا میں اپنے گھر میں ایسا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ کیا میں ان کے ساتھ شفقت مہربانی سے پیش آتا ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاق ہوں؟ کیا میں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہوں؟ یہ ظاہراً آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے, اصل دین یہی ہے. دین گھر میں ہوتا ہے, انسان باہر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. رزق حلال, حلال لقمہ, ساری جنگ اس کی ہے. اگر ایک حرام لقمہ آپ کی شکم میں چلا جائے, آپ سے عبادت نہیں کی جائے گی. میں نہیں آپ کو خدا نہ خاصہ کہہ رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں. مطلب میں اگر مومن ہوں, انشاءاللہ ہوں, قرآن مومن کی نشانیاں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن میں مومن کی نشانیاں کیا ہے؟ پہلی جو آیت مومن کے لیے سورہ مومن کی جو ہے, اجانا ہو رہا ہے, مجھے زیادہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جانتا ہوں, میں وہ آپ کی خدمت بتاؤں. سورہ مومن میں مومن کی نشانی ہے کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنی نماز میں خاشع ہے, یعنی نماز میں خاشیت ہے. کبھی کبھی لرزتے ہیں, کانپتے ہیں. میں اپنی زندگی میں کبھی نماز میں کانپا, کبھی لرزت آئی, کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. میں نے تو لذت پھر محسوس ہی نہیں کی عبادت کی آج تک. کیوں؟ کہیں خدا نہ خواستہ حرام لقمہ تو نہیں ہے. میری آنکھیں سجدے میں روتی نہیں ہیں, جبکہ مناجات راغبین ہے. آپ ابھی شعبان میں داخل ہو رہے ہیں, شعبان میں مناجات شعبانیہ ہے. ہر امام نے اس کو پڑھا ہے, تلاوت کی ہے. کیا ہے مناجات؟ بسمہ دعا ایزا ندائے تو پروردگار تو سنتا ہے اس کی جو تجھے پکارتا ہے. وقت حرب تو الیکا, میں دوڑتا ہوا تیرے پاس آیا ہوں. وقف تو الیکا, تیرے سامنے کھڑا. اگر تو نے رسوا کر دیا تو کوئی عزت نہیں دے پائے گا. تو کیا یہ مناجات میری زندگی میں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت جس طرح ہمارے پروگرام ہوتے ہیں نہیں ہو, لیکن بہرحال ریولوشن لے کر آئے اپنے اندر. ظہور میں دیر ہو رہی ہے ہماری وجہ سے. آپ دوسرے کو بڑی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے. کیوں آپ دوسرے کو, آپ اپنی وجہ سے بولے. ہماری میری وجہ سے ظہور میں دیر ہو رہی ہے. اس شور میں ہم اپنے امام کو بھول رہے ہیں. امام تو وہ ہے آپ کو صبح شام یاد رہے, مگر جو کربلا میں تھے انہیں کوئی اور چیز پیاری تھی سوائے امام کے. ہمیں کیسے کوئی اور چیز پیاری ہے بغیر امام کے؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی سے ان کے شاگرد ہاشم حداد نے پوچھا کہ آپ کی امام زمانہ سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ انہوں نے کیا کہا ایسا دن خدا مجھے نہ دکھائے کہ جب میں اٹھوں تو امام کی زیارت نہ کروں. مگر یہ آنکھیں بینائی کم ہوتی جا رہی ہے, محاسن سفید ہو گئے, متا ترانا. کب آپ ہمیں دیکھیں وَنَرَاكَ, اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. اصل یہ ہے, اور اس کو سمجھیں, با بصیرت بنے, با کمال بنے. دین کو تھوڑی دیر کے مزے کی خاطر نہ بیچیں کہ بس جی محفل میں مزہ آ جائے تو بس کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے. کیسے کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے؟ کیوں پڑھ کے چلا جائے؟ اتنی 1,24,000 انبیاء نے اتنی زحمت اس لیے کی, ائمہ نے اتنی سختیاں
علماء نے اتنی زحمتیں کی، حدیثوں کو، کتابوں کو جمع کیا، اور آپ ایک دو شعر کے چکر میں وہ پڑھ کے چلا گیا اور آپ سنتے رہے۔ دین آپ کو عالم مجتہد دے گا یا شاعر دے گا؟ اللہ آپ کو بنا دو۔ میں بتانا پاستا کسی کو مشکل نہیں ہے، سارے شاعر میرے دوست ہیں، سب دوست ہیں۔ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دیکھیں ہر کسی کا اپنا کام ہے۔ مائک والا آ کر میری جگہ تقریر کرے، آپ کو اچھا لگے گا؟ مائک والے کا نام ہے مائک چیکر، ٹھیک ہے؟ اسکاؤٹ کا کیا نام ہے؟ ڈیوٹی۔ لائٹ والے کا نام ہے روشنی۔ لائٹ والا آگے اگر ساؤنڈ سسٹم بیٹھا ہے تو آواز آئے گی آپ کو؟ ہر کسی کا اپنا کام ہے نا۔ عقیدہ، توحید، معارف، عمل، فقہ کس کا کام ہے؟ مجتہد کا، عالم کا۔ تو آپ کہیں اور سے کو دین کو لے لیں۔ ایک شاعر جتنا بھی اچھا شاعر ہو، حافظ تو نہیں ہو سکتا نا جس کو قرآن حفظ کا، جس کو قرآن حفظ کا، اس کی آیت، اس کے اشعار قرآن کی آیتوں کی عکاسی تھے، مگر اس نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہیں دین دے رہا ہوں۔ اور آپ اگر نہیں کوئی یہ عقیدہ، بھائی عقیدہ ہے سب کا، اپنے پاس رکھو۔ دین جہاں سے آیا ہے وہیں سے لو، اور اس سے ہم ضرورت ہے بھائی۔ کب تک ان چکروں میں پڑے رہو گے؟ قوم ٹوٹ چکی ہے، شیعہ سنی، سنی شیعہ، مومن مومن، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہم نے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ظہور نزدیک لگا ہوا اور آپ ان چیزوں میں بیٹھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ڈومیسٹک ایشو۔ باہر نکلو، پرواز کرو، بلند کرو۔ دشمن آج آپ کو بڑے آرام سے جو ہے وہ دبوچ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ میڈیا میں بھی ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہو، آپ نے یوٹیوب چینل میں پیسے ملتے ہیں، اس میں ملتے ہیں، اس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ رحمت للعالمین کو پروردگار نے اس لیے بھیجا تھا، دین کو اس لیے اتارا؟ نہیں، دین خدا کی عبادت، لا الہ الا اللہ۔ اگر میرے اندر ایمان بلند نہیں ہوگا تو پھر وہ محفل نہیں ہے۔ جس مجلس میں میں خود اپنے اندر جھانکوں نہیں، تو میں اگر روز خدا کے قریب نہیں جا رہا، مگر مولا کیا فرماتے ہیں کہ اگر آج کا دن تمہارے کل سے بہتر نہیں تو تم خسارے میں ہو۔ ہے نا کلام امیر؟ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کلام امیر ہے کیا۔ ہمارے موبائل میں دنیا جان کا سافٹ ویئر ہے، گیم بھرے ہوئے ہیں، نہج البلاغہ نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہے، آپ اس کو چیک کریں۔ ہمیں لذت نہیں ملتی کلام پڑھنے سے، قرآن نہیں پڑھتے ہم، کلام امیر کیا پڑھیں گے؟ قرآن جس کا ذکر کائنات میں گونج رہا ہے، یہی تو ذکر ہے، سبوح قدوس یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین اور آسمان تسبیح کر رہی ہے، لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا۔ مجھے کیسے سنائی؟ میرے کان ہی نہیں سنتے تھے۔ جب میں اللہ اکبر کرتا ہوں نماز میں تو دنیا جہان کے خیالات ہیں، کیوں؟ کیونکہ اندر شور ہے، شور، اس کو روکے، تنہا ہو، بات کرے اپنے رب سے، کلام کرے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بات کر، اس نے بھیجا سب کچھ لیے ہے کہ بھائی اس کو سب کو میرے پاس لے کر آؤ، اور لوگ ادھر بانٹ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ مجھے خدا نہ خاصہ کسی سے وہ نہیں ہے، درد اس لیے ہے کہ وہ جو انتظار کر رہا ہے اسے ہم نے تنہا چھوڑا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو۔ سب کریں، اچھا کھائیں پیئیں، گھومیں پھریں، جشن منائیں، سب کریں، لیکن اس کا درد رکھیں۔
اور اپنے اعمال کو ایسے کریں کہ وہ راضی ہو. امام کی خدمت میں ہمارے بعد 2 دفعہ جاتے ہیں, 2 دفعہ امام کی خدمت میں جاتے ہیں. وہ شخص مشہد ٹرک چلاتا تھا, سامان کو لے کے جاتا تھا, شدید برف, اتنی برف کہ کولاپ ہو گیا, رستہ بند, کچھ نظر نہیں آ رہا, گاڑی خراب, ظاہر سردی, گاڑی نہیں, ٹرک نہیں تو ہیٹر نہیں. اسے محسوس ہو گیا کہ میں تھوڑی دیر میں مر جاؤں گا. جب انسان کوئی ہو گیا ہے مر رہا ہے تو اچانک سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع. اس کو پھر اپنے عمل نظر آئے. پھر اس نے دیکھا کہ میں نماز پابندی سے نہیں پڑھتا, کوئی ایک گناہ ہے جو میں چھوڑتا نہیں. اچانک سے اسے ضمیر میں اسے احساس دیا کہ اس نے اپنے امام کو پکارا, ہاں مولا میری مدد کر دے, میں نماز اول وقت پڑھوں گا, میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا. بس یہ اس نے بولا, دیکھا سامنے سے کوئی شخص ہاتھ میں اوزار لے کر آ رہا ہے. آیا, اس نے اشارہ کیا, اس نے کھولا, اور یہ گاڑی کے اندر بیٹھا, اس نے ٹرک کو اس نے صحیح سونا اسٹارٹ کرو, اسٹارٹ ہو گئی. بڑا خوش ہوا, کہا کہ چلیں آپ نے میری خدمت کی, احسان کیا, میں آپ کے ساتھ چلوں, آپ کی گاڑی کہیں خراب ہوئی ہے. تو شیشہ سے بولا, اس نے کہا نہیں میری کوئی گاڑی خراب نہیں ہے, بس یہ جو تم نے عہد کیا ہے نا اس پہ قائم ہے. کہا میں سمجھتا اتنی دیر میں کہ یہ کون ہے. وہ چلا گیا شخص. امام کے پاس ہمارے اعمال پہنچتے ہیں ہفتے میں 2 دن. کیا میں امام کو خوش کر رہا ہوں یا ناراض؟ ختم ہوگی بات. زندگی کا فارمولا کیا ہے؟ امام راضی. آپ کی تو ہمت ہونی چاہیے. ابھی بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ جوان ہی ہیں سارے جو امام زمانہ کے لیے کام کر رہے ہیں. آج اگر کوئی چیز مضبوط ہے جوانوں کی وجہ سے, مگر یہ جوان کیسا ہے؟ محسن اجادی اس نے وصیت نامے میں اپنے بیٹے کو وصیت دی تھی, جس نے اپنا سر دیا تھا بی بی کے حرم کے لیے. اور آج کے زمانے میں 28 سال کا ہے. آج کے زمانے میں جو اتنا ماڈرن دور ہے جہاں لوگ ڈاکٹر, انجینئر بنتے ہیں, پائلٹ بنتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں, اس دور میں کٹے ہوئے گردن والوں کا سردار بن گیا. 28 سال کیا کرتا تھا؟ جب اپنی مسجد میں کام کرتا تھا, مجلس ہوتی تھی, عزاداری ہوتی تھی, تو کہتا تھا سب سے سخت کام مجھے دو. تو وہ مولانا کہتے ہیں اس کو ہم کام دیتے تھے کہ دیگوں کو کاٹنا, یہ نیازوں کو کاٹنا مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر ہم کو کہتے تھے کہ بڑا شکریہ تم نے بڑی زحمت کی. کہا کوئی زحمت نہیں. کہا امام حسین کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو سر دینا ہے. اس نے وصیت نامے میں کیا لکھا؟ اس کا بیٹا 2 سال کا تھا, بڑا ہو گیا. اس نے اپنے بیٹے کو لکھا, بیٹا زمانہ پر آشوب ہے, فتنہ ہے. حالانکہ اس کو پتا تھا چھوٹا ہے لیکن بڑا ہوگا تو. کہا اس زمانے میں اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے. خدا خریدار ہے نا, خدا تمہاری بولی لگائے. حضرت یوسف کی طرح مصر کے بازار میں خدا تمہاری بولی لگائے کہ مجھے یہ چاہیے تھا. ایسا آدمی ہو, کہیں پہ بھی ہو, کیا وہ تہران کا وہ شخص کے جو چلائیوں کو سیکھا تھا, ہر ہفتے امام زمانہ ملنے آتے تھے. امام نے پوچھا کہ اگر میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو کیا ہوگا؟ کہا مولا مر جاؤں گا. کہا اس لیے آتا ہوں. امام ہے, ہمارا فرق نہیں پڑتا. شیعہ سنی کا عقیدہ تھوڑا سا فرق ہے. ایک کہتے ہیں ایک کہتے ہیں پیدا ہوگا, کوئی فرق نہیں, ایک ہی ہے. آنے والا ایک ہی ہے. اس پہ جمع ہو, اس پر جمع ہو اور ایک امت بنے. مجھ سخت ہے, ہاں مطلب یہ بہت مشکل بات ہے جو میں کر رہا ہوتا ہوں. مطلب لوگ سنتے کم ہے ایسی بات ہے, اور لوگ بلاتے ملنے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم بھی
کیونکہ دیکھیں ابھی زمانے کا امام وہی ہے. پریشانی ہمیں اس لیے ہو کہ امام کیوں آ رہے, کربلا میں لوگ کیوں نہیں آئے؟ دنیا تھی نا, کسی کو جان کا خوف, کسی کو مال کا خوف, کسی کو اولاد کا خوف. یہی تو مسئلہ کہ لوگوں نے اپنی تلواریں بیچ کر سونا لیا تھا. کوفہ والوں نے اپنی تلواریں بیچ کے سونا لیا تھا. ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ ہمارے نفس ایک نگاہ نامحرم میں بک جاتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں آج گناہ آسان ہو گیا, گناہ بھی نہیں رہا, یہ بھی نہیں پتا کہ گناہ کر رہا ہوں. بے پردگی, بے حجابی, بے عفتی, بے حیائی, چاہے ہماری اپنی شادیاں ہو, چاہے کچھ بھی ہو. اور امام کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, کم سے کم قیمت. اور ہم ایک تصویر پہ بیچ دیتے ہیں. کیسے اٹھے گا یہ جوان تہجد کی نماز میں؟ کیسے اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا؟ روح جب بھاری ہو جائے تو ملائکہ بھی اٹھائیں تو نہیں اٹھا جاتا. استغفار. رجب کا مہینہ گزر گیا, شعبان, استغفار. شعبان روزہ ختم. جوان ہے آپ, جوانی میں اگر آپ نے اس ٹائم روزے نہیں رکھے تو بڑھاپے میں رکھیں گے کیا؟ جب شوگر ہو جائے گا, کولیسٹرول ہو جائے گا, ڈاکٹر منع کر دے گا, اس وقت چھوڑے گا. ابھی جوانی ہے. جسے عبادت کی لذت مل جائے وہ سر سجدے سے نہیں اٹھاتا. جسے صحیفہ سجادیہ مل جائے وہ پھر کوئی اور دعائیں نہیں مانگتا. یا غنی الاغنیاء, اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز, انا افقر الفقراء, میں فقیروں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. امام بس جانے 12 اسی طرف چھوڑے, میں جا رہا, آپ کو ٹینشن نہ, آپ بولے کہ نہیں ہماری جیسے چل رہا تھا آگے مولانا خراب کر کے چلے گئے. مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا بہت چلتا ہے کہ کبھی سلوات بھیج دے محمد. دیکھیں اصل جشن وہ ہے جو ہم امام کے ساتھ منائیں گے. اصل تو مزہ تبھی آئے گا نا کہ امام آئیں گے, پھر ہم بدلے بھی لیں گے سارے, پھر ٹینشن بھی نہیں ہوگی, پھر ہر چیز کھل جائے گی, ویسے بھی ہر چیز اوپن ہوگی. اصل تو جشن نہیں. یہ تو ہم کوششیں کر رہے ہیں. مولا آپ کی کیا رہی ہے؟ یہ سب جوان بچوں نے جو محنت کی ہے سب امام زمانہ میں نے, یہ پھول سجائے ہیں, یہ لائٹیں لگائی ہیں, محل جو سب پڑھ کے آئے ہیں, پڑھنے آئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب امام زمانہ کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اپنے امام سے محبت ہے. بس کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں, اور اتنا سا فرق ہے نا. ورنہ ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے امام کو چاہتا نہیں. میری ماں نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا کہ میں اپنے وقت امام کو جان قربان کروں. میں اصل میں ہوں, اس لیے تو دشمن ڈرتا ہے. ہماری مجلسوں سے, ہماری محفلوں سے ڈرتا ہے. یہ اگر صحیح ہو گئے تو دنیا کو صحیح کر دیں گے. بہتر ہے ان کو تھوڑا الجھائے رکھو, تھوڑا ادھر ادھر کی باتیں. بہت اسٹریٹجی ہے انسان ہے, وہ دشمن کو سمجھے, سازش ہو, جو لڑوائے بولو بھائی معاف, ویسے بہت دیر ہو گئی ہے, ہمارے مولا کو آتے آتے ہیں, بڑی تجھے پیسے چاہیے لے لے بھائی, 2 بار ہو گئے, تو گھر چلا جا, تو نہیں پڑھا. لڑوائی والی باتیں, تفرقے کی باتیں نہیں کرو. شہرت چاہیے, کچھ اور کر لو بھائی. دین کا مذاق نہیں. یہاں پر آؤ, محبت کی بات. تمہارے کلام سے لگے کہ تمہارا امام علی ہے. کلام سے لگے, جس کی فصاحت و بلاغت جیسا کلام, جسے انسانیت کہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کلام ہے رسول خدا کی حدیث کے بعد تو نہج البلاغہ ہے. جسے جردات مسیح کہے, کرسچن, کہ اگر میرا دین مجھے اجازت دیتا, مسیح ہے نا, کرسچن ہے, کہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا, ورنہ علی سے افضل کوئی نہیں ہے. کرسچن ہے, ملحد, ایک ایسا کہ جو خدا کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا انسانیت کا, علی نسخہ مفردہ ہے.
حسن نسخہ کوئی نہیں ہے. اور وہ شرح نہج البلاغہ اہل سنت معتزلی جس نے لکھا کہتا ہے کہ دشمنوں نے بغض سے فضائل کو چھپایا, دوستوں نے خوف سے فضائل کو چھپایا, مگر پھر بھی اگر کسی کے فضائل ہیں تو علی ابن ابی طالب. تو لیکن تھوڑا سا نہج البلاغہ کھولیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں, پی ڈی ایف ایپلیکیشن. ایک حدیث پڑھے امام کی کیا نقصان جاتا ہے؟ دنیا جان کے سٹیٹس پڑھتے ہیں, دوستوں کے سٹیٹس دیکھتا رہتا ہے. اچھا یہاں گئے تھے, وہاں کو بھی جانا آدمی زیادہ ڈالتا رہتا ہے, تو یہ خود بھی دیکھتا ہے کہ میرا سٹیٹس دیکھا کس نے. یہ بھی بڑی بیماری ہے. میرا سٹیٹس کس نے دیکھا؟ اچھا اس نے بھی دیکھا, اس نے بھی دیکھا. اچھا یہ مجھ سے بات تو نہیں کرتا, چھپ چھپ کے سٹیٹس دیکھتا ہے نا ایسا. کوئی پوسٹ ڈالی تو کون لائک کرے گا, کتنے لائک کریں گے, اور جس کا انتظار ہے وہ لائک نہیں کرتا, چھپ چھپ کے پروفائل چیک کرتا رہتا ہوں. اور اگر خدا نے پروفائل چیک کر لی کیا ہوگا؟ کھلی کتاب, ہم کھلی کتاب ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں, ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں, خدا سے نہیں چھپا سکتے, نہیں چھپا سکتے. تو بہرحال اپنے آپ کو بہتر کریں. اور میں میرا اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا, 2 بج گئے. بس اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, شب مغفرت. کل روز جمعہ ہے, ظہور کا متوقع دن ہے, ظہور کا متوقع ہو سکتا ہے انشاءاللہ ظہور جائے. تو کم از کم دعائیں نجوہ کی 2 لائنیں پڑھ لیا گئے. پوری دعا نہیں پڑھ سکتے نا, لمبی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کم از کم انگلی تو بٹھوائے کہ مولا 2 لائنیں پڑھتا تھا. کتنا پیارا جملہ ہے دعا کے بعد کہ کوئی میرا دوست ہو جس کے ساتھ مل کر مولا میں آپ کے لیے گریا کروں. کتنی بڑی بات ہے, یعنی دوست ہو میں مل کر آپ کے لیے گریا. زمین کے کس حصے پر ہیں آپ نہیں پتا. اسی دن کا صدقہ پروردگار امام زمانہ کی ظہور و تاجی عطا فرمائے, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرمائے. حاضرین مجلس محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں پروردگار جو بھی اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں تجھے واسطہ ان ایام کا, تجھے واسطہ اس جشن کا, مولا کی ذات کا, ان سب کی ان خواہشات کو پورا کر. بانیوں نے جو زحمت کی ہے, ہر شخص نے بھلا جو زحمت کی, شاعر پڑھنے والے, سلام پڑھنے والے, منقبت علماء کرام آپ کی خدمت میں, خطابت نظامت کرنے والے, لائٹ والے, ویڈیو والے, کیمرے والے, سیکیورٹی والے, ہر شخص نے بھلا جو بھی اس نے کیا ہے پروردگار سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اجر کثیر عطا فرمائے. مسلمان جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرمائے. بہت سارے لوگ مریض ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کے والد کا کل آپریشن بھی ہے, اور بھی لوگ مریض ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کیا ہے. حاضرین میں اگر کوئی مریض ہے, ان کے والدین میں سے کوئی مریض ہے, ان کے ہمسایوں میں سے اگر کوئی مریض ہے, پروردگار تجھے واسطہ مولا متقیان کا انہیں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرمائے. ہمیں نہج البلاغہ ضعیف سجادیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماؤں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے جوانوں کو جو خاص طور پر بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی شادی کے لیے آسانیاں فرمائے. پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرمائے. پروردگار ہم خطا کار ہیں, گناہگار ہیں, ماہ رجب ختم ہو رہا ہے, شب جمعہ بھی ہے. پروردگار تو رحمان ہے, تو کریم ہے, تیرے لیے تو ہمارے اعمال نہ دیکھ, تو اپنے فضل کو دیکھ. آج کی رات ہمارے سارے گناہوں کو پروردگار معاف فرما, ہمارے مرحومین کی قبور کو منور فرما, ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. اللہم ارزقنا زیارت حسین فی الدنیا و